السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیٹس شائن یور سیلف۔ تو آج ہم اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تمام زندگی کی چیزوں کو آج ہم شائن کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ شائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کردار، اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے اوپر کمپیئر کر کے دیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور کیا ان کے اخلاق کو ہم نے اپنایا، کیا ہماری زندگیوں میں ان کے اخلاق نے کوئی جگہ پائی۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اخلاق کیا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ نظر ڈالتے ہیں، پھر اپنے اندر ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے اخلاق کے ساتھ ہوتی ہے، بندوں کے نزدیک بھی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ ویسے تو دیکھیں کہ ایمان جو ہے ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہم کہاں سے مانتے ہیں؟ ہمارے دل میں ان کا یقین ہے، ہمارے دل نے ان کو مانا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے، یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہم ان چیزوں کو آخر مانتے کیوں ہیں۔ اگر ہم نہ مانیں تو کیا ہو، اور اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا جو جواب ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں۔ ان کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جس طرح کا بندہ بنانا چاہتے ہیں ہم ویسا بندہ بن جائیں، ہم جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکام کے اوپر گزرے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ رسول اللہ نے جس طرح زندگی گزاری بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور ان کے اخلاق کی گواہی تو خود قرآن پاک میں آئی ہے، وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کی عظمتوں کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں ہمارے لیے اخلاق کی بہترین رہنمائی دی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بارے میں آتا ہے، اور آپ کا اخلاق قرآن تھا، اور پھر آخرت ہمارے سامنے ہے جس میں ہمارے اعمال تولے جانے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو وزنی اعمال اس کے ہوں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اخلاق جس کا بہترین ہے، میزان میں وہ نیکی سب سے بھاری ہوگی۔ تو اخلاق کا تعلق کس سے ہوا؟ ایمان کے ساتھ، ایمان سے جڑا ہوا ہے اخلاق۔ اخلاق جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ ہمارا اخلاق جڑا ہوا ہے۔ تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہم ایک درخت سے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کے جو پھل اور پھولوں کا جو تعلق ہے اس کی جڑوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم ایک بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر، پھر اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی جاتی ہے، پھر وہ بلندی کی طرف چل پڑتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھول، اور بالآخر وہ پھل دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے اس پہ ہم غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو شاخیں ہیں، اس کا پھل ہے، اس کے پھول جو ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ وہ زمین کے باہر ہیں، جبکہ بیج جو ہے وہ زمین میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جو زمین کے اندر ہے، خود تو اس کا بیج جہاں سے وہ سٹارٹ ہوا، لیکن اس کے اثرات کہاں آ رہے ہیں؟ زمین کے باہر نظر آ رہے ہیں۔
تو جتنا بھی عمدہ بیج ہوگا اتنا ہی بہترین وہ پھل ہوگا اس کا۔ تو بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ جتنا بہترین ایمان ہمارے دل کے اندر ہوگا، ہم جتنا اپنے دل کے اندر ایمان مضبوط رکھیں گے، ہمارا باطن اتنا ہی خوبصورت نظر آئے گا۔ جتنے ہم اندر سے خوبصورت ہوں گے اتنے ہی ہم باہر سے خوبصورت نظر آئیں گے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری حسن کے لیے تو اتنا کچھ استعمال کرتے ہیں، ہم اتنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے فٹ رہنے کے لیے اسٹینڈرڈ سائز پر پورا اترنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، ہم ڈائٹ پلانس لیتے ہیں، آکسیجن کا اہتمام، پانی کا اہتمام کہ اتنا پانی پینا ہے، محنت کرتے ہیں، بلا بلا بلا، کتنی چیزوں کا اہتمام تاکہ ہم کیا ہوں، ہم خوبصورت لگیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی ہماری کسی اور چیز کو، یعنی مال اموال کو، اولاد کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ کیا دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا خوبصورت بنانا ہے، اپنے دل کو، اپنے جہاں پر ہمارا ایمان بستا ہے، ہمیں اپنے دل کی خوبصورتی، ایمان کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے۔ اب دیکھیے کہ عمل اور دل کا کس کا خوبصورت ہوگا، یہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ عمل اور دل کس کا خوبصورت ہے، اور ایمان کی سجاوٹ کس دل میں ہے۔ خوبصورتی دل میں نظر آتی ہے۔ جب ہمارا ایمان سے ہم اپنے دل کو مزین کریں گے تو ہمارا دل بھی خوبصورت ہوگا، ہمارا ظاہر باطن ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور اسے تمہارے لیے محبوب کر دیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے والے کاموں کی طرف توجہ دیں، ایمان کی فکر کریں، ان کاموں کو بڑھ چڑھ کر کریں، ان کاموں کی طرف بھاگیں جن سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوں جوں ہمارا ایمان بہتر ہوتا جائے گا تو ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق بہترین سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین میں بہترین اخلاق کو جو ہے وہ روزہ اور نماز کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی بشارت ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر روزہ کے قابل نہیں ہیں، ہم اگر پورا رات نمازیں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہمیں کیا دیا گیا ہے، بشارت دی ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک مومن اچھے اخلاق سے روزہ دار اور قیام اللیل، رات کا قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھیں اور دن کو روزہ رکھیں۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ دو کام نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں، آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کر لیں اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئیں۔ آپ ایسے ہی ہیں گویا کہ آپ نے کیا کیا، راتوں کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کا اخلاق، کردار اور معاملات بہترین ہیں، اچھے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا اخلاق، کردار، معاملہ اچھا نہیں ہے تو ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور ہم نے واپس بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ ہماری قسمت، ہماری تقدیر، ہمارا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہماری نجات ممکن نہیں ہو سکتی اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، کیونکہ رب کی نگاہ میں ہمارا کوئی مقام نہیں جب کہ ہم رب کے پسندیدہ نہیں
تو ہم پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے ایک مومن کی زندگی میں، ایک عقل مند انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا مقام میرے رب کے نگاہوں میں کیسا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں میں کیسی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں، سامنے ہے، چھپ کے ہے، اکیلے میں ہے، جو کچھ بھی، میرا رب مجھے کس نگاہ سے دیکھتا ہے، میرا اپنے رب کے ہاں کیا درجہ ہے، کیا ویلیو ہے۔ اگر تو آپ اپنی اس جائزے کو، آپ کا اندر سے جواب آتا ہے کہ میرا مقام ہے اللہ کے سامنے، میرے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ میرا معاملہ اور میرا کردار اور میرا اخلاق بہترین ہے، تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں تو کیا ہے، فکر کی بات ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم کیسے اسے پتہ کریں، کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اپنے رب کا کیا مقام ہے۔ تو ہمارے دل میں اس کا کیا مقام ہے، ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہم نے اپنے رب کے مقام کو اپنے دل میں ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے رب کا مقام کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مثال جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے سامنے بہت سارے کام نہیں کرتے، کہ اگر ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا، ہم برے بن جائیں گے، ہمیں لوگ ٹوکیں گے، روکیں گے۔ تو ہم لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت کچھ اضافی کر جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ نہیں ہوتے اور ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے رب کا کیا مقام ہے۔ کیا اتنا بھی نہیں جتنا لوگوں کا؟ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی شرم سے ہم بہت سے کام، غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جہاں رب دیکھتا ہے وہاں ڈٹ کر ہم غلط کام کرتے ہیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رب فوراً نہیں پکڑتا، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، ہم اس کی ڈھیل کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم تب بھی اس سے ہی سمجھتے کہ ہمارا رب ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں ہیں، اس کی نوازشوں پہ نوازشیں ہو رہی ہیں، کرم پہ کرم ہو رہا ہے، اور ہم برے کام پہ برا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ ہمیں فوراً نہیں پکڑتا۔ تو اس لیے ہمیں ظاہری حالت ہی نہیں بلکہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہماری تنہائی کے جو اوقات ہیں ہمیں سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سامنے تو دیکھیں ہم چھپ جائیں گے کہ اچھا یہ نہیں کرتی، فلانا دیکھ رہا ہے مجھے، ایسا کروں گی تو وہ کہے گا کہ یہ بری ہے، میں ایسا نہیں کرتی۔ لیکن کیا ہے، تنہائی کے اندر ہم سب وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اپنے رب سے اتنی شرم بھی نہیں آتی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ہم جہاں بھی ہیں ہمارا رب ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم لوگوں کے اور اکیلے میں کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اور کردار اچھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو بہترین اخلاق کے حامل ہیں، بہترین امتی بھی ہیں وہی۔ اسی لیے جنت میں گھر بھی انہی کے لیے ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، جس کی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک خود دیتا ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر آپ اللہ کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنائیں۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بھی دنیا میں یہی بتایا کہ مجھے کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کیا علامتیں تھیں جن کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے کردار کیسا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طور طریقہ جانا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، کون شخص جو ہے وہ محبوب ہے اللہ کا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو علامتیں ہیں ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پر
پرکھ سکیں، ہم کمپیئر کر سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے، جس طرح بچوں کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کو اتنے مارکس دیے جائیں گے اگر آپ یہ کام اس طرح کرو گے۔ تو آج ہم بھی اپنا ٹیسٹ لیتے ہیں، آج ہم بھی اپنے لیے مارکس رکھتے ہیں، آج ہم اپنے لیے 10 مارکس رکھتے ہیں کہ ہم کتنے نمبر اپنے آپ کو دینے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو کمپیئر کرتے ہوئے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر تو اپنے اخلاق اس کو پرکھتے ہیں، اور اگر ہم اس میں سے 10/10 ہیں تو ویری گڈ، اور اگر ہم 10 میں سے 0 ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پریشان نہیں ہونا ہے، ہم نے ہمت کرنی ہے، ہم نے اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہم نے 10 میں سے 2، 2 سے 5، 5 سے 7، 7 سے 10 اس پہ پہنچنا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس زاویے میں ڈھالنا ہے تاکہ ہمارے اخلاق اچھے ہو سکیں، ہم اس مہینے کو خوبصورتی کے ساتھ گزار سکیں، جس مہینے میں ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ بد زبان نہیں تھے، فحش گو نہیں تھے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 2 یہاں پر خوبیاں بیان کر رہی ہوں میں، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ وہ بد زبان نہیں تھے، فحش گو نہیں تھے۔ تو آپ کے اخلاق اور کردار، سب سے بڑی علامت کیا تھی آپ کے اخلاق کی؟ کہ آپ کو اپنی زبان پر بے حد کنٹرول تھا۔ کیا ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول ہے؟ عام طور پر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان موقعوں پر بولتے ہیں جہاں بولنا چاہیے، اور ان موقعوں پر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہمیں بولنا نہیں چاہیے۔ تو کسی شخص کے عقل مند ہونے، حکمت والا ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ انسان زبان جو ہے وہ کس جگہ کھولتا ہے اور کس جگہ وہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے۔ اب یہاں میں نے حکمت کا لفظ یوز کیا ہے، تو ساری بہنیں سوچ رہی ہوں گی کہ آخر حکمت کیا چیز ہے، حکمت کیسے اختیار کی جائے؟ تو حکمت کا میں معنی آپ کو بتا دیتی ہوں، درست وقت پر درست بات کرنا، درست وقت پر درست فیصلہ کرنا حکمت کہلاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بے معنی لا یعنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، بیکار قسم کی، بیکار مذاق میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، فحش باتوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو پھر ہم اس دائرے سے کیا ہوتا ہے، نکل جاتے ہیں، جو ایک عقل مند انسان کا دائرہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو گواہی آئی ہے، وہ کیا گواہی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا، عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ برائی کا بدلہ آپ بھلائی سے دینے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ معافی اور درگزر سے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ آپ کا نام کیا رکھا اللہ نے، متوکل۔ متوکل کیا ہوتا ہے، اللہ پر توکل رکھنے والا، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، اب اس صفت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ساتھ، کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب انسان اپنی ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو بہت سے بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انگزائٹی، ڈپریشن پیدا ہونے کی وجہ ہی ہم میں یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر معاملہ جو ہے وہ ہم نے ہی حل کرنا ہے، ہمارے ہی ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہم نے ہی آسمان تھاما ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جب پھر ہم نہیں کر پاتے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر مایوسیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، اور جس شخص کی زندگی میں توکل آ جائے، اللہ پر بھروسہ آ جائے، تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھے اور جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، میں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو ٹھنڈ ڈال دیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے انسان کو، اور انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ڈپریشن اور انگزائٹی سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کرنے والی ذات، کرنے والا جو اوپر بیٹھا ہے وہ رب ہے ہمارا، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا سے کام لینا ہے، ہمت صبر سے کام لینا ہے، اور دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے کام سنوار دے گا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس میں دوسری چیز دیکھیے، پہلے ہم نے کہا کہ اللہ نے آپ کا نام متوکل رکھا، اللہ پر توکل کرنے والا۔ پھر آگے ہم نے جو پڑھا وہ تھا آپ نہ تو بدخو ہیں، یہ تورات میں لکھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں، کہ آپ نہ تو بدخو ہیں، کہ یعنی دوسروں کا برا نہیں چاہتے آپ۔ ہم سب اپنا اس پہ بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کے لیے اچھے اخلاق چاہتے ہیں، یا ہمارے دل میں مختلف لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بغض، حسد، برے جذبات ہیں؟ کیونکہ اچھا اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں۔ معاف کرنے والے نہ بنیں، کیونکہ معاف کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دینا جو ہم نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں شخص نے فلاں وقت میرے ساتھ ایسا کیا۔ بعض اوقات تو اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف بھی دلوں میں ایسی باتیں رکھتی ہے، اور رشتے داروں کی تو بات چھوڑ ہی دیجیے کہ شاید ہی کسی کے دل میں کوئی اچھی بات ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس سے معاملات، ان کی گفتگو، ہر چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ پھر وہی بات کہ ان چیزوں کو دل سے نکالیں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا معاملہ کرنا، ہماری شخصیت پر نکھار آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے اور میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے میل کچیل کو باہر نکال دے، یعنی میرا دل بالکل صاف کر دے۔ ایسا دل ہوتا ہے تو ہی انسان کے اندر سب کی خیر خواہی آتی ہے اور انسان بدخو نہیں ہوتا۔ تو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے تمام میل کچیل کو باہر نکال دے، یعنی میرے دل کے اندر جو حسد، جو بغض لوگوں کے لیے بھرا ہوا ہے، میرے دل کو صاف کر دے تاکہ میرے دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں اور میں اپنے رب سے جب ملوں تو میرا دل پاک اور صاف ہو۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے کہ آپ سخت دل نہیں تھے، کیونکہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، بے حس ہوتا ہے، کوئی تکلیف پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ شخص ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكَهُ النَّاسُ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ زمین میں بقا دے دیتے ہیں، مطلب کہ اس کی ورتھ اس زمین کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اس کی ورتھ جو ہے وہ زمین کے اندر کیا ہے؟ اس کے اس کام کی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کہ آپ کتنا لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے جیتے تو سب اپنے لیے ہیں، اور اپنے لیے جینا اور اس کی تگودو کرنا تو سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ لیکن اصل زندگی کیا ہے؟ دوسروں کے لیے جینا، ان کی خیر خواہی کو دل میں رکھنا، ان کی بھلائی دل میں رکھنا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہیں تھے،
آج ہم اپنے بازاروں کو دیکھیں، بازار تو دور کی بات ہے، ہم اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں، اپنے ہاسپٹلس کو دیکھیں، اپنے مختلف نیم اینی ون کوئی بھی ریسٹورینٹ لے لیں، کسی طرف بھی ہر طرف شور شرابہ ہنگامہ برپا ہے. کس اس طرح کا شور ہے کہ جس سے کوئی ڈسٹرب ہو، کسی کی نیند میں خلل آئے، کسی کی پڑھائی میں خلل آئے، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں. کیا یہ واقعی اچھی اخلاق کی علامت ہے؟ جب ہمیں پتہ ہو کہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں کوئی کلاس ہو رہی ہے، وہاں ہاسپٹل میں مریض ہے، وہاں پر کوئی بھی تکلیف میں ہے، کوئی بوڑھا کوئی بیمار سو رہا ہے اور باہر ہنگامہ کرتے چلے جا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے. آج کل نئی یوتھ کا بہت یہ مسئلہ ہے کہ ہم مختلف دن مناتے ہیں تو ان دنوں میں لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک، آزادی کو ہم عذاب بنا لیتے ہیں. باجے اور سیلنسر اور اس قسم کی بیہودہ چیزیں جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. تو آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، اور برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے تھے، اور ساتھ ہی معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے. یہ آپ کے اخلاق کی اچھی علامت تھی کہ آپ جو ہے ان کی گفتگو جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو تھی اس میں ٹھہراؤ تھا. وہ ہر چیز ہر لفظ کو پورا پورا ادا کرتے تھے تاکہ وہ سمجھ آ سکے. مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ حق سچ بات کرتے تھے. آج کل ہم ہنسی مذاق میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ دن مناتے ہیں. 1 اپریل فول اس کی مثال ہے. جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسائے. پھر اسی طرح آپ کے اندر شرم و حیا اتنی تھی کہ آپ کی آنکھ جو تھی ایک پردہ نشین کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھی. حیا بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق کا حصہ ہے. تو ہمارے اخلاق کا ایک اور حصہ جو آ رہا ہے وہ ہے حیا. حدیث میں آتا ہے جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو. تو ایک مومن کیا ہے؟ جو چاہو کرو نہیں کر سکتا. وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کی پسند کا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کا پورا پورا لحاظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کے لیے لمٹس بنائی ہیں. ہم اپنی لمٹس کراس نہیں کر سکتے. ہم اگر لمٹس کراس کرتے ہیں تو ہم اللہ کے کام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم ان سے باہر نکل جاتے ہیں. آج ہم خواتین، لڑکیاں، ہم سب بہنیں جو ہیں وہ لڑکیاں ہونے اور خواتین ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ہمارا حیا جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہمارا حیا جو ہے اہم تقاضا کیا کرتا ہے. ہمارا حیا ہمارا لباس ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہے، ہماری گفتگو کیسی ہے. اگر ہم اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہے، ہماری لمٹس کہاں تک ہیں، ہمارا دین ہمیں کہاں تک اجازت دیتا ہے، اور پھر اس کے آگے رکاوٹ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈسپلن کیا ہے، ہماری لمٹس بنائی ہیں. پھر اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے؟ جانا تو اپنے رب کے پاس ہے، پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. وہیں پہ ہمارا سوال، وہیں پہ ہمارا جواب ہوگا. تو جس نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس نے واپس بلانا ہے، پھر اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کے کھول کھول کر جواب دینے پڑیں گے. ہر معاملہ اللہ تعالیٰ روشن کر دے گا. اللہ مبین ہے، اللہ ہر معاملے کو روشن کر دے گا، سب کے سامنے کھول دے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون الیوم العظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس بڑے دن، وہ کیسا دن ہے جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو دیکھیے کہ وہ کیسا دن ہے کہ جس دن سارے رشتے کٹ جائیں گے، کوئی حسب نسب باقی نہیں رہے گا، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو کچھ پوچھے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث میں بتایا.
اور ہمارے حساب کتاب تو پورا قرآن پاک ہمیں کھول کھول کر بتاتا ہے کہ آخرت کے دن اعمال تولے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو ہمیں اس چیز کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی جو خوبی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے تھے، جس سے بھی معاملہ کرتے مسکراتے۔ حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے مسکرانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے، آپ زور سے کہہ کے نہیں لگاتے تھے، زور سے ہنستے نہیں تھے، آپ بات سنتے تھے، آپ مسکراتے تھے، آپ کم بولتے تھے، ہر بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اور ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ ہر بات شاید جواب دینے کے ہی لائق ہے، ایسی چیزوں سے ہمیں درگزر کرنا ہے۔ تو مثلا اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھاتی ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے اور اس نے اظہار کر دیا ہے کہ مجھے بھی تمہاری وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 آپشنس ہیں۔ ایک ہے کہ ہم اس سے سوری کر لیں، معافی مانگ لیں، اور دوسری اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیں۔ تو کس چیز کو اختیار کرنے میں معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمپل پتہ ہے کہ اگر ہم سوری کر لیں گے یا ایک جملہ بول دیں گے کہ سوری آئی واز رانگ، دل صاف ہو جاتا ہے، ہماری غلطی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم ماننے کو ہی تیار نہیں، ہم اقرار کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتے، نہ ہم اظہار کرتے ہیں، بلکہ الٹا میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب وہ تھا، میں نے ایسے نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تکلیف جس سے پہنچی ہے وہ آپ کی ایکسپلینیشن سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اس نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ایکسپلین کر دیں کہ میں نے آپ کو تکلیف کی اس وجہ سے پہنچائی۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، ہم اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ہماری ذات ہمارے سامنے سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، ہم اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، دور کی بات کہ دوسرے کے اوپر کیا گزری ہے۔ تو ہمیں معاملہ فہمی بھی کرنی ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمبل تھے، تواضع تھی ان میں، زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، بکری کا دودھ دھو کر خود پی لاتے تھے، غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے، دنیا کے سب سے بڑے انسان، اور کتنی تواضع۔ پھر سخاوت بھی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر ایک کے ساتھ بھلا کرتے، کسی بھی چیز کا سوال آپ سے کیا جاتا آپ عطا فرماتے، عفو و درگزر کا پیکر تھے آپ، غصہ نہیں کرتے تھے آپ، جس سے ملتے خوشی سے ملتے، اور مہمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے، گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے، بچوں کے ساتھ رحم دل تھے۔ اس کی مثالیں تو آپ نے سنی ہوں گی، حضرت حسن اور حضرت حسین، کہ آپ کا سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، آپ پہلا پھل بچوں میں تقسیم کرتے تھے، آپ ان کے لیے سواری بن جاتے تھے۔ تو 2 جہاں کا محبوب، اور تواضع دیکھیے آپ، ان کے دل کی دلی دیکھیے، بچوں کے لیے شفقت دیکھیے، اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے تھے، فکر کرتے تھے، کمزور لوگوں کی ضرورت کو پوری کرتے تھے، اور عام لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بہترین انداز میں اصلاح کرتے تھے، احسان کا معاملہ کرنے اور اچھا اخلاق دوسروں کے ساتھ کرنے کا جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے، کہ آپ کے ساتھ جو اچھا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو اچھا کرے وہ آپ اچھا کریں، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ احسان کا معاملہ کرتے تھے، آپ کے اخلاق میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ آپ احسان کا معاملہ کرتے تھے، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو آپ بہتر جواب دیں اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ احسان ہوتا ہے جی۔ اس کی مثال کہ کوئی اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو اس کا جواب کیا کریں گے؟ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس سے بڑھ کر اس کو جواب دیا، تو آپ کس درجے پہ ہوئے؟ احسان کے درجے پہ ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ احسان کا معاملہ بھی کرتے تھے، غلطی پر ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دیتے تھے، غیر مسلموں کا بھی
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، احسان کا معاملہ کرتے، سراپے رحمت تھے اور تکلیف دینے والوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس کی جو مثال ہے وہ ہمیں فتح مکہ سے ملتی ہے کہ آپ نے انتقام نہیں لیا۔ جہاں تک حیوانات ہیں، نباتات ہیں، تمام چیزوں سے بہترین معاملہ کرنے والے تھے۔ تو اس روشنی میں ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں، معاملات کی طرف توجہ دیں۔ تو اب ہم نے کیا سمیٹا؟ ہم نے اچھے اخلاق کو دیکھا، پھر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دیکھا کہ حدیث میں کیا آیا، قرآن پاک میں کیا آیا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ اب پھر ہم نے اس کی کھول کھول کر ایک ایک چیز کو الیبوریٹ کر کے جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنے کی کس طریقے سے معاملہ کرنے کا کہا ہے۔ تو اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے جو ہمارا کرنے کا کام ہے۔ ہمیں ان سب معاملات کو اپنانے کے لیے، اس سارے اخلاق کو اپنانے کے لیے دو کام کرنے، دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 کہ ہماری زبان جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، ہم سوچ کر بولیں اور کم بولیں۔ کوئی غصے میں بول رہا ہو تو جلدی نہ جواب دیں، بہت سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، امام احمد بن حنبل نے کہا اخلاق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے درگزر کرنا ہے۔ اب دیکھیں 2 ہمارے پاس کی پوائنٹس آ گئے، ایک ہے زبان کو کنٹرول کرنا، دوسرا ہے درگزر کرنا، اگنور کرنا۔ 10 حصوں میں سے 9 حصے اگنور کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، نہ کہ ہم عدالت لگا کے بیٹھ جائیں کہ فلاں کو میرے سامنے لاؤ، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، تو معاملہ سدھرتا نہیں بلکہ مزید خراب ہوتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق عطا کریں، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا کریں، تاکہ ہمارا ظاہر، باطن، ہماری ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا سے کام لینا ہے، تاکہ ہم اپنے رب سے مانگیں اور وہ ہمیں عطا کرے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔